معروف صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے رستم زماں کا ٹائٹل جیتنے والے بر صغیر کے عظیم پہلوان گاما پہلوان کی ایک مثال دیتے ہوئے عمران خان کی سیاسی حکمت عملی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہر لڑائی لڑنے کے لیے نہیں ہوتی، بعض اوقات لڑائی سے بچ جانا بھی بہادری ہوتی ہے۔ ویسے بھی جو جنگ جیتی نہیں جا سکتی وہ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے مطابق اگر عمران خان نے ملک، پارٹی اور اپنی سیاست بچانی ہے تو انہیں اسٹیبلشمنٹ سے اپنی فوراً جنگ بند کرنا ہوگی، ورنہ اس جنگ میں نہ صرف خان بلکہ ریاست کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ جاوید چودھری اپنے سیاسی تجزیے میں بتاتے ہیں کہ گاما پہلوان کا اصل نام غلام محمد بخش بٹ تھا، جو اپنے زمانے کے رستم ہند اور عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن مانے جاتے تھے۔ ایک روز انہوں نے لاہور کی ایک تنگ گلی میں ایک اڑیل بیل کے حملے سے بچنے کے لیے بھاگ کر ایک گھر میں پناہ لے لی۔ دیکھنے والا اس منظر پر حیران تھا، کیونکہ ان کے نزدیک گاما پہلوان وہ شخص تھا جو بیل کو سینگوں سے پکڑ کر زمین پر دے مارتا تھا، مگر یہاں رستم ہند بیل سے بچ جانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ شام کو جب ان کے ایک شاگرد نے اس واقعے پر مایوسی کا اظہار کیا تو گاما پہلوان نے مسکرا کر جواب دیا کہ میرا اکھاڑا میدان ہے، گلی نہیں، اور میں پہلوانوں سے لڑتا ہوں، بیلوں سے نہیں۔ انہوں نے شاگرد کو سمجھایا کہ زندگی میں ہر جنگ لڑنا بہادری نہیں ہوتی، بعض اوقات جان بچانا، راستہ دینا اور غیر ضروری محاذ سے ہٹ جانا زیادہ دانشمندانہ عمل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں بیل کو گرا بھی لیتا تو مجھے کوئی تمغہ نہیں ملنا تھا، لیکن اگر بیل مجھے گرا دیتا تو میری پوری زندگی کی محنت رائے گا چلی جاتی۔ اس لیے ہر لڑائی آپ کی لڑائی نہیں ہوتی، اور صرف وہی لڑنا چاہیے جہاں عزت ہو اور بے عزتی کا خطرہ نہ ہو۔ جاوید چودھری کے مطابق یہی بنیادی غلطی عمران خان کر بیٹھے۔ انہوں نے ایک ایسی جنگ چھیڑ لی ہے جس میں ان کے لیے نہ کوئی سیاسی فائدہ ہے، نہ عزت میں اضافہ، اور اگر وہ کسی طرح یہ جنگ جیت بھی جائیں تو نتیجہ پھر بھی سیاسی اور ریاستی سطح پر ان کی شکست کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ عمران بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں، ان میں خواب دیکھنے اور ناممکن کو ممکن بنانے کی حیرت ناک صلاحیت ہے۔ اللہ نے انہیں شہرت بھی دی، وہ ہمت نہیں ہارتے، وہ جیل بھی کاٹ رہے ہیں اور وہ بلا شبہ ایک بہادر انسان ہیں۔ تاہم ان خوبیوں کے ساتھ ان میں چند ایسی بنیادی خامیاں بھی ہیں جو ہر بار ان کی سیاست کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ عمران بہت کمزور ٹیم میکر ہیں۔ وہ جب بھی ٹیم بناتے ہیں تو ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جن کی صلاحیت اور تجربہ محدود ہوتا ہے، جیسا کہ عثمان بزدار، محمود خان، علی امین گنڈاپور، سہیل آفریدی اور شہباز گل۔ جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ ایسے ہی لوگ بعد ازاں عمران اور تحریک انصاف کے لیے تباہی ثابت ہوتے ہیں اور ان کو سیاسی بحرانوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ عمران کی دوسری بڑی کمزوری انا اور ضد ہے۔ جاوید چودھری کے مطابق عمران خان عاجزی سے محروم ہے اور یہ رویہ ہمیشہ ان کی راہ کا سب سے بڑا پتھر ثابت ہوا۔ تیسری خامی یہ ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ بولتے ہیں۔ سیاست میں خاموشی ایک بڑی طاقت اور حکمت سمجھی جاتی ہے، مگر عمران اس ہتھیار سے محروم ہے اور یہ عادت اکثر انہیں خود اپنے ہی بیانیے کا قیدی بنا دیتی ہے۔ عمران کی سب سے سنگین خامی یہ ہے کہ وہ اس وقت ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو نہ ان کے مفاد میں ہے اور نہ ریاست کے، اور اگر خدا نخواستہ وہ جیت بھی گئے تو یہ جیت پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگی، جبکہ سیاسی طور پر انہیں فائدہ پھر بھی نہیں ملے گا۔ جاوید چودھری کے مطابق پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک، اسٹیبلشمنٹ ریاستی ڈھانچے کا بنیادی ستون ہوتی ہے۔ اگر فوج اور خفیہ ادارے کمزور ہوں تو ملک نہیں بچتا۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ بھارت میں راء اور فوج، اسرائیل میں موساد اور ایئر فورس، امریکہ میں CIA اور نیوی، روس میں KGB اور میزائل فورس، اور چین میں پیپلز لبریشن آرمی اور MSS اگر کمزور ہو جائیں تو یہ ممالک بھی نہیں بچ سکتے۔ اس لیے اگر آپ کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فوج اور خفیہ ادارے کمزور کر دیں، وہ ملک خود بخود تباہ ہو جائے گا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ عمران یہ حقیقت سمجھنے سے قاصر ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو گئی تو ملک نہیں بچے گا، اور اگر ملک نہ رہا تو عمران خان کس پر حکومت کریں گے۔ ان کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں جتنی رعایتیں، سہولتیں اور مواقع عمران خان کو دیے گئے اتنے کسی اور لیڈر کو نہیں ملے، حتیٰ کہ بانی پاکستان کو بھی نہیں۔ جناح اپنی آخری سانسیں فٹ پاتھ پر اس عالم میں لیں کہ فاطمہ جناح انہیں گتے کے ٹکڑے سے ہوا دے رہی تھیں، جبکہ عمران آج بھی تمام تر سخت بیانات اور اقدامات کے باوجود جیل میں غیر معمولی سہولتیں رکھتے ہیں۔ دیسی خوراک سے لے کر ورزش تک
की इजाजत इनके पास है। आज भी एक सूबे में इनकी हुकूमत कायम है, उनकी पार्टी पूरे मुल्क में मौजूद है और सोशल मीडिया पर वो जबान इस्तेमाल की जाती है जो किसी दौर में मुमकिन ना थी और रियासत खामोश रहती है। जावेद चौधरी के मुताबिक भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों या अल्ताफ हुसैन, इन सबको महज एक जुमले की वजह से सख्त सजाएं भुगतना पड़ी, मगर इमरान ने बहुत कुछ कहा और किया। इसके बावजूद वो आज भी सिस्टम के लाडले दिखाई देते हैं। जावेद मजीद लिखते हैं कि ये हकीकत भी माननी चाहिए कि तहरीक इंसाफ 100% इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टी थी। इमरान को सियासत में लाने का सेहरा जनरल हमीद गुल के सर था। इनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन जनरल मुजीबुर रहमान ने कराई। कौमी असम्बली की पहली नशिस्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिलवाई। 2013 में इन्हें 35 नशिस्तें जनरल ज़हीरुल इस्लाम के जरिए मिली। 2018 में इन्हें वजारत उज़्मा जनरल बाजवा ने दिलवाई। हुकूमत को चलाने और बचाने का काम जनरल फैज हमीद ने किया और 2024 में केपीके में हुकूमत बनने का जिम्मेदार भी इस्टेब्लिशमेंट को ठहराया जाता है। जावेद चौधरी के मुताबिक तहरीक इंसाफ की 90% क़यादत के फौजी कनेक्शन हैं। इसके बावजूद इमरान खुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाहिर करने की कोशिश करते हैं। जनरल बाजवा को मीर जाफर और मीर सादिक कह देते हैं। जनरल आसिम मुनीर को जहनी मरीज करार दे देते हैं और डीजी ISPR को ताना देते हैं कि तुम होते कौन हो। उनका कहना है कि इमरान खान की मौजूदा लड़ाई ऐसी है जो किसी सूरत इनके हक में नहीं जा सकती। अगर वो हार गए तो सियासी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे और अगर जीत गए तो रियासत कमज़ोर होगी, जिसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को होगा। उन्होंने लिखा कि दुनिया में हिमाकत परखने का एक तरीका यह है कि आप देखें आपकी गलती पर कौन तालियां बजा रहा है। अगर वो आपका दोस्त है तो समझ जाएं वो दुश्मन है, और अगर दुश्मन है तो समझ जाए कि आपका फायदा कर रहे हैं। जावेद चौधरी के मुताबिक खान को देखना चाहिए कि इनकी गलतियों पर पार्टी के अंदर कौन वाह वाह कर रहा है और भारत और तालिबान क्यों इनके बयानिए पर खुश हो रहे हैं। उन्होंने गामा पहलवान की नसीहत दोहराते हुए कहा कि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, बात से बच जाना भी बहादुरी है और जो जंग जीती नहीं जा सकती वो शुरू ही नहीं करनी चाहिए। उनके मुताबिक अगर इमरान खान ने मुल्क, पार्टी और अपनी सियासत बचानी है तो इन्हें ये जंग फौरन बंद करना होगी, वरना इस जंग में दोनों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।